مرزا غالب کی مکتوب نگاری۔ مہدی آفادی نے خطوط کی ادبی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ خط لٹریچر کا ایک ایسا عنصر ہے جس میں لکھنے والے کے اس اہتمام کو چرندہ دخل نہیں ہوتا کہ کب اس کی اشاعت کی نوبت آئے گی۔ اس لیے سرسری اظہار خیال کو بھی اگر اس پائے کا ہو کہ انشا پردازی اس کی بلائیں لیتی ہو تو یہ کمال کا ایسا رخ ہے جس سے قطع نظر نہیں کی جا سکتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دور بلیج میں رہنے والا ایک بیٹا اپنے باپ کو صرف پیسوں کے مطالبے کے لیے ہی خط لکھے۔ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ جب ایک برہن پریشی کو دیکھتی ہے تو اس خط میں نون تیل اور کٹری کے علاوہ جدائی کی گھڑیوں میں دل میں جو بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی شفیر کرتاس پر بکھر جاتی ہیں۔ ایسے بہت سے خطوط لکھے جاتے ہیں جس میں کوئی خاص ضرورت ہو یا نہ ہو اس خط لکھا جاتا ہے۔ غالب کے بہت سے خطوط کچھ اس طرح کے سیاق و سباق میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ ان کا مشہور شعر یہ ہے: خط لکھیں گے اگرچہ مطلوب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ خورشید الاسلام نے صحیح لکھا ہے کہ آپ خطوط میں رو سکتے ہیں، کہکہے لگا سکتے ہیں، لیکن اخلاقاً سوپنہار کی قنوتیت پر وہ اس کہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور کہکہوں پر مضمون لکھنے کی۔ مذکورہ والا عبارت سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ خط کا موضوع صرف سامنے کی ضرورت نہیں، انسانی زندگی کا ہر گل خطوط میں نظر آ سکتا ہے، اور اس نوع کے اوصاف غالب کے خطوط میں آرٹ کی بلندیوں پر نظر آتی ہیں۔ غالب اپنی خطوط میں کہیں دوستوں کی محفل جمائے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں خود پر ہنستے ہوئے، اور کبھی کسی پر توا لگاتے ہوئے، کف افسوس ملتے ہوئے، کھاتے پیتے، کام کرتے، فکر و فن کرتے، اور نہ جانے ان کی زندگی کے ایسے کتنے لمحات ہیں جو ان کے خطوط میں نظر آتے ہیں، اور ہر جگہ ایسی صاف اور سستہ دل نشیں اور برجستہ نثر نیز بات چیت کے لیے میں غالب کے شب و روز کچھ اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ پڑھنے والا ماضی کو اپنے سامنے حال کے لباس میں ایک متحرک تصویر کے روپ میں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم غالب کے خطوط کے مطالعے کے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس شاعر کے لکھے گئے خطوط پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کہیں کوئی درد بھرا افسانہ تو کہیں دل کو دہلا دینے والی تاریخ تو نہیں، انسان کی بے چارگی کی کتھا سن رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، غالب کے ان خطوط میں عام آدمی کیوں کر روزمرہ کی بھی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، حکومتوں کے لحاظ فیصلے کی وجہ سے اسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ سب کچھ غالب کے خطوط میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ایک خط میں مرزا تفتہ کو لکھتے ہیں: ہندوؤں میں اوتار ہوتا تو کیا اور مسلمانوں میں نبی، یا تو کیا دنیا میں نام آور ہوئے تو کیا اور گمنام جیے، تو کیا کچھ بے معاش ہوا اور کچھ صحت جسمانی، باقی سب و نام ہے اے یار جانی، بجا معاشیات اور صحت راحت سے بھی گزر جاؤں، عالم بے رنگی میں گزر پاؤں۔ مذکورہ والا خط میں ایک ایسے آدمی کی تصویر ابھرتی ہے جس کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ اوتار اور اگر وہ بن جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کے لیے تو روزی روٹی کا انتظام اور صحت کا سامان ہو جائے تو کافی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ فکر معاش سے اسے آزاد کر دیا جائے۔ محسوس کرنے کی بات مرزا کی نظر میں بول چال کا اسلوب ہے۔
ہندوؤں میں اگر افطار ہوتا تو کیا یہ کعبہ اور اس کی تکرار نے مکتوب نگار کی حالت بحیثیت اس کی تجارت، اس کی پریشانی اس نیچے سے ہی ظاہر ہوتی ہے؟ غالب کے شب و روز ایک ہی مشغلہ تھا کہ دوسروں کو دیکھیں۔ تفتہ یہ نفتہ نہیں ہے بلکہ تفتہ کو ہی ایک خط میں لکھتے ہیں: صاحب، کئی بار چاہا کہ تم کو خط لکھوں مگر متحیر کہ کہاں لکھوں۔ اب جب تمہارا خط آیا معلوم ہوا کہ حضرت ابھی لکھنؤ میں رونق افروز ہے۔ خط نہ بھیجوں گا تو گناہ گار۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اصلاح کی مشقت کی طاقت نہیں رہی۔ آج تمہارا کلام پکشمی کو پہنچ گیا ہے، اصلاح طلب نہیں رہا ہے۔ شیر اپنے بچے کو ایک مدت تک آئین شکار سکھا ہے، جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو خود بے امانت شیر شکار کیا کرتا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ تم بھی اپنے کلام کے دیکھنے سے محروم کرو۔ جو تغزل قصیدہ لکھ کر وہ مسودہ بلکہ ایک قبل اس کی ضرور بھاؤ بھیجا کرو۔ اس خط سے غالب کی مصروفیت کا اندازہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنے مکتوب علیہ کے بارے میں کہ انہیں کب، کہاں اور کیسے خط لکھا جائے اس بات سے فکر مند رہتے تھے۔ اس خط سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ غالب اپنے تمام شاگردوں کی اصلاح کے لیے تمام وقت اپنا خرچ کیا کرتے تھے۔ تفتہ کو بھی وہ یہاں باور کرا رہے ہیں کہ انہیں اب اصلاح کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ اس خط میں وضاحت کے لیے جو نثر کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، ایک ایسی مثال سامنے رکھی گئی ہے، یعنی شیر اپنے بچے کو ایک مدت تک ہی آئین شکار سکھاتا ہے۔ ان قارئین کے لیے ایک اہم معلومات بھی فراہم کی گئی ہے۔ مرزا صاحب کے خطوط کے مطالعے سے یہ بات بھی اچھی طرح مترشح ہو جاتی ہے کہ وہ خطوط نگاری کے جید بنی تصویر کو عام کرنا چاہتے تھے اور خطوط نگاری کی قدیم روش سے اجتناب کرتے تھے۔ اس ضمن میں ان کے خط ایک جملہ اردو قارئین کے قافلے میں ہمیشہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہم نے ہیں جوانی نثر کا بنیادی مقصد ہے۔ مرزا صاحب کے خطوط کے مطالعے سے یہ بات بھی اچھی طرح مترشح ہو جاتی ہے کہ وہ خطوط نگاری کے جدید صنفی تصور کو عام کرنا چاہتے تھے اور خط نگاری کو قدیم روش سے اجتناب کرتے تھے۔ اس ضمن میں ان کے خط کا ایک جملہ اردو قارئین کے حافظے میں ہمیشہ محسوس کیا جاتا ہے۔ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ دراصل غالب خط سے وہی کام لینا چاہتے تھے جو کام آج ہم انٹرنیٹ موبائل سے لے رہے ہیں، یعنی ہزاروں میل دور بیٹھے دوست ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ غالب اس لیے تو آفت کو لکھتے ہیں: میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے سہارے کے ذریعے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ آفت کوئی لکھتے ہیں: آؤ مرزا تفتہ، میرے گلے لگ جاؤ بھائیو اور میری حقیقت سنو۔ اس طرح میر مہدی مجروح کو لکھتی ہیں: آئیے جناب میر مہدی صاحب دہلوی، بہت دنوں میں آئے، کہاں تھے؟ مارے آپ کا مزاج خوش ہے۔ میر سرفراز حسین صاحب اچھی طرح ہیں۔ میرن صاحب خوش ہیں۔ ہستی ہماری اپنی فتال پر دلیل ہے، یہاں تک کہ آپ ہی اپنی قسم ہوئے۔ پہلے یہ سمجھوں کہ قسم کی کیا چیز ہے، قد اس کا کتنا لمبا ہے، ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، رنگ کیسا ہے۔ جب میں نہ بتلا سکوں سے تو جانوں گے کہ قسم جسم و جسمانیت میں سے نہیں، ایک اعتبار بخش ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا کی مکتوباتی نثر کے اسلوب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے پرتکلف اور لمبے القاب کے بجائے بے تکلف القاب و اعداد کے خطوط میں استعمال کرنے کی روایت کو فروغ بخشا۔ وہ اپنے خطوط میں بطور القاب بڑی بے تکلفی سے مندرجہ ذیل قسم کے القاب استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: میری جان، میاں، یار، نتیجے مہاراج،
برخوار دار، نور چشم، جناب علی قبلہ، کعبہ وغیرہ جیسے بے تکلف القاب نے ان کے جملوں میں نیا پن پیدا کیا۔ مرزا کے علوم کی ایک دوسری بڑی خوبی بے جارو اختصار ہے۔ نئی فور مطلب تو یہی پر اپنے مخطوط میں آ جانے کی مثالیں فراہم کرتے ہیں۔ قاضی عبدالجمیل چنو کو ایک اور میں لکھتے ہیں، میں نے آئینہ نامہ نگاری چھوڑ کر مطلب نویسی پر مدار رکھا ہے۔ جب مطلب ضرور تحریر پر ہو تو کیا لکھوں؟ غالب کے علوم کی نظر میں اپنی طرف اس لیے بھی کنچک ہے کہ اس میں چاہے جتنی بھی المناک باتوں پر اور غم زدہ کرنے والی باتوں پر اظہار خیال کیا گیا ہو، لیکن کیا مجال ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے قاری کے اندر آرائی پیدا ہو۔ دورانی پہنچانے والی باتوں کو بھی کھیل کھیل میں بیان کر دیتے ہیں۔ دوسرا اسلوبی وظیفہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی غالب نے شوقی و ظرافت کو اپنے اسلوب کا جوہر بنایا ہے، وہاں کسی نہ کسی اسلوبی قدر کی تشکیل کو ضروری گردانا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بعض مقامات پر بچے نے بھی اپنے خطوط میں غالب شاہانہ پر خود کو مجبور پاتے ہیں۔ شوخی و ظرافت پیدا کرنے کے لیے غالب خود ہی بنتے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگ ان پر نہیں دو مذہب کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، بلکہ مذہبی لوگوں کے ڈھونگ پر ظریفانہ انداز میں راست طریقے سے نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ شوخی سے پیش آتے ہیں، دوسروں کی ناکامیوں کے بجائے اپنی ناکامیوں پر قہقہے لگاتے ہیں۔ مذکورہ تمام انبار جو غالب کی نثر میں شوخی و ظرافت کے حوالے سے بھی بیان کیے گئے، اس سلسلے میں غالب کے خطوط کی منتخبہ عبارتوں پر ایک نگاہ ڈالنا دلچسپی سے خالی نہیں۔ ایک عمل میں لکھتے ہیں، بدن پھوڑوں کی کثرت سے سربوش افا ہو گیا ہے۔ اگر نہاتا ہوں تو اتنی دیر میں اٹھتا ہوں کہ جتنی دیر میں قد آدم دیوار تھے۔ پائے اسے میرے کہ جب میں مروں گا میرا کوئی رونے والا نہ ہوگا۔ تیسرا ہے، ایک لطیفہ پرسوں کا سنو۔ حافظ ممنوع بے گناہ ثابت ہو چکے، رہائی پا چکے، حاکم کے سامنے حاضر ہوا کرتے ہیں، املاک اپنی مانگتے ہیں، فیض و تشریف اس کا ثابت ہو چکا ہے، صرف حکم کی دیر ہے، پر ماموں وہ حاضر ہیں۔ حاکم نے اونچا، حافظ محمد بخش خان۔ عرض کیا ہے کہ میں؟ پھر پوچھا کہ حافظ عمر کون؟ عرض کیا کہ میں؟ اصل نام میر محمد بخش، امو مشہور ہوں۔ فرمایا کہ کچھ بات نہیں، حافظ محمد بخش بھی تم، حافظ ممو جی بھی تم، سارا جہاں بھی تم، جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی تم۔ ہم مرکان کی گود میں میاں نمو اپنے گھر چلے آئے۔ روز روز کھاتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں، بہلائے نہیں گا بہلایا گا۔ کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کھڑا روٹی کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجیب نہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ ظاہر فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ شاید مجھے کہ روزہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ ایسی مثالیں غالب کی نثر میں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ غالب کی شوخی و ظرافت کی آمیز نثری اسلوب غالب کے نثری اسلوب کی وہ خصوصیت ہے جس کی نقل تو بہتوں نے کی، لیکن مولوی بدن والی بات کسی کے یہاں پیدا نہیں ہوئی۔ اوپر درج کیے گئے خطوط میں غالب نے کیسے کیسے انتہائی معیور مسئلے پر اپنی شوخی مضری رائے پیش کی ہے کہ پڑھنے والا مسکراتا بھی ہے اور غور و فکر بھی کرتا ہے۔ غالب کے خطوط میں ایک طرف صوفیوں کے شرارے پھوٹتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ان کے بیشتر خطوط میں
ہم عصر علوم و فنون کے متعلق معلومات کے شرارے بھی بچھاتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں کہیں تذکیر و ناسیٹ کی بڑی عمدہ بحث ملتی ہے تو کہیں حرف بھی کی تھی اور کہیں کہیں تو کن سے حروف مذکر ہے اور کن سے حروف مؤنث ہے، اس کی بھی بحث بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ غالب کے خطوط میں ایک اہم بحث اردو املا کے حوالے سے ملتی ہے، جس محققین کی نگاہ بھی ابھی کم ہی گئی ہے۔ اس نوع کے خطوط میں غالب نے ہندی الفاظ کے املا، وترکی الفاظ کے املا، فارسی مصدر فارسی الفاظ کے املا اور عربی الفاظ کے املا سے متعلق بحثیں بھی۔ ان مباحث کے علاوہ ایک اور اہم مباحث غالب کے خطوط کے مطالعے سے بھی ابھرتی ہے اور وہ ہے اقسام نثر کی بحث۔ حالانکہ یہ بات اس وقت موجود کتابوں کے حوالے سے ہی سامنے آئی ہے، پھر بھی غالب نے اپنی رائے بھی نثر مقطع، نام، مرزز نثر کی اور نثر آری سے متعلق پیش کی ہے۔ سوکھی اور ظرافت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے خطوط میں انگریزی الفاظ کے استعمال کی بھی بڑی خوبصورت مثالیں پیش کی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزوں کی آمد کے بعد کیونکہ انگریزی الفاظ اردو میں شعر و شکر ہونے لگے تھے، اتنا ہی نہیں غالب اپنے خطوط میں محاورے کے استعمال کا بھی ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ غالب اپنے اشعار میں محاوروں کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، جبکہ نثر میں محاوروں کے ساتھ ساتھ کہاوتوں کا استعمال بھی بڑی فنکاری کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے خطوط میں فارسی اور اردو کے الفاظ بھی حسب ضرورت استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں یہ تمام خوبیاں آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ غالب کے خطوط میں کئی نثری اصناف میں یکجائی کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً ان کے خطوط میں ہمیں نہیں مرقع نگاری یعنی خاکہ نگاری کا گمان ہوتا ہے، تو کہیں منی افسانے کا، کہیں خود نوشت کا، تو کہیں روزنامچے کا، تو کہیں مضمون کا، تو کہیں انشائیے کا اور کہیں خاص تاریخ کا۔ غالب کی مکتوب میں انہیں خوبیوں کے باوصف اسلوب میں یکسانیت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ قاری ان کے خطوط میں مضامین کی نیرنگی اور اسلوب کی نادرکاری محسوس کرتا ہے۔ میر مہدی مجروح کے نام ایک خط میں مرقع نگاری کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ کل دوپہر ڈھلے ایک صاحب اجنبی، سانبلے سلونے، داڑھی منڈے، بڑی بڑی آنکھوں والے تشریف لائے۔ تمہارا خط پایا آئے گا۔ صرف ان کی ملاقات کی تقریب میں تھا۔ بارے ان سے اسم شریف پر پوچھا گیا۔ فرمایا اشرف علی۔ قومیت کا استفسار ہوا۔ معلوم ہوا سید ہیں۔ پیشہ پوچھا۔ تعلیم تھے، یعنی ملکیار میرا اشرف علی۔ میں ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ خوب آدمی ہیں اور کام کے آدمی ہیں۔ غالب کے خطوط میں ہر جگہ شہل ممتنع والا اسلوب نظر نہیں آتا۔ بعض خطوط میں تو غالب فارسی کے نثر نگار معلوم ہوتے ہیں، لیکن اپنے بیشتر خطوط میں غالب کا وہ سادہ جو اردو پین کی خصوصیت سے لبریز ہے، وہاں غالب کی فکر اور اس کی سوکھی غالب کی نثر میں ایسی جذبیت اور سوکھی پیدا کر دیتی ہے کہ پڑھنے والا اشش کر اٹھتا ہے۔ یہی وہ انداز ہے کہ جس نے غالب اور ان کی نثر کو اردو کے نثری ادب میں کلاسک کا درجہ عطا کر دیا ہے۔